نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے انتہائی قیمتی اوقات میں سے قیمتی وقت دیتے ہوئے آپ سارے بھائی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بڑی محبت سے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری یہ قبول فرمائے۔ مختلف لوگ آپ کو دعوتیں دیتے ہیں، اپنے گھر میں بلاتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بلاتا ہے نا آپ کو، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار مجھے کسی نے دعوت دی ہے۔ تو بندہ جب اس کے گھر جاتا ہے تو پھر دھیان کرتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ میں جس کے گھر آیا ہوں اس کے گھر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جس وجہ سے یہ کہے کہ یار اس کو میں نے مہمان بلایا ہے اور یہ میرے گھر میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہم دھیان رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک اپنے گھر بلائے تو پھر ہمیں زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ سارے گھروں سے عظیم گھر پر اللہ پاک کا گھر مسجد، اور سارے میزبانوں میں سب سے بڑا میزبان وہ خود رب رحمان ہے۔ تو آج ہم اس کے گھر میں آئے ہیں۔ یہ محفل کے مساجد کے آداب میں سے ہے۔ اگر بندے کو عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو بندہ مسجد میں ٹیک لگا کے نہ بیٹھے۔ اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چوڑا ہو کے بہنا۔ اگر عذر نہ ہو، عذر والے کو کوئی حرج نہیں، عذر والے کے لیے گنجائش۔ عذر نہ ہو تو بندے کو ٹیک نہیں لگانی چاہیے مسجد میں، اپنے بازو اپنی قوت کو بحال رکھتے ہوئے اپنی قوت کے بل بوتے پر بیٹھنا چاہیے، تاکہ رب کے گھر کے اندر بندہ عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی رحمت کا مستحق بن سکے۔ مجھے جو موضوع دیا ہے ہمارے محترم قبلہ قاری اصغر صاحب نے، وہ آپ بھائیوں کو میرے خیال سے پتہ ہوگا، ساروں کو۔ سود اور سود کے ساتھ ملتے جلتے جو آج کے دور میں کافی سارے کام شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اس طرح کا موضوع ہے یہ سود کے متعلق میل۔ تو اسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے جو انہوں نے آیات میرے ذمے لگائی، ان آیات کی میں نے تلاوت بھی آپ کے سامنے کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 130، ترجمہ سنیے بلا تمہید اور ہم آگے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد عظیم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب یہ والی آیت آتی نا جی قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی، اے ایمان والو،
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت بندے کو اپنی ہر طرف سے توجہ ہٹا لینی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھے کچھ فرمانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تو ایمان والے کی ساری توجہ اس طرف ہو جانی چاہیے۔ اب یہاں جو ارشاد ہے اے ایمان والو، اب ایمان والوں نے توجہ کی تو رب کا فرمان آ گیا ہے لا تأکلوا الربا، فرمایا سود مت کھانا، سود نہ کھانا، اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری کامیابی ہو جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار، اور اس آگ سے بھی بچو، التی اعدت للکافرین، جس کو تیار کافروں کے لیے کیا گیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ اب ان آیات طیبات میں تھوڑا سا جو آیات کا مفہوم ہے وہ پہلے میں عرض کر دوں۔ فرمایا لا تأکلوا، کھاؤ نہیں۔ ربا کا معنی ہوتا ہے سود، جو عام طور پر ہم بولتے ہیں۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، سود کھانا بھی نہیں اور مجھ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ جب سود نہیں کھاؤ گے اور مجھ سے ڈرتے رہو گے تب لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقوی دلوں میں آئے گا، سود سے بچو گے تو تم کامیاب ہو۔ پھر فرمایا واتقوا النار، آگ سے بچو، اس آگ سے جو حقیقت میں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اے ایمان والو، وہ آگ حقیقت میں تمہارے لیے نہیں ہے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اگر تم ان کاموں سے نہ بچے، سود سے باز نہ آئے، میرے ڈر کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دی اور آگ کا خوف بھی نہ کیا، اس سے بچنے کے ذرائع بھی نہ اپنائے، تو فرمایا وہ آگ تمہارے لیے تیار تو نہیں کی گئی، لیکن اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو پھر اسی آگ کے اندر تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ ساروں پر عمل کا ذریعہ اطیعوا اللہ والرسول، میری مانو اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری مانو، میری مانو، اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور جب میری اور میرے رسول پاک کی مانو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، میں تمہارے اوپر رحمت نازل فرماؤں گا۔ یہ مفہومی ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ رب کی رحمت نازل ہونے کا مین پوائنٹ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے۔ اب اس سارے کے متعلق جو مین بنیادی موضوع ہے اس کی طرف بڑھیے۔ سود کے متعلق چند باتیں ابتدائی طور پر سارے بھائی سماعت فرما لیں۔ اس سے جو پہلا پارہ گزرا ہے یہ ہے چوتھا پارہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پچھلا جو پارہ ہے تیسرا، اس میں سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 174 سے لے کر آگے 75، 76، 77 یہ مسلسل ساری کی ساری آیات سود ہی کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور وہاں بھی اللہ پاک کی یہی فرامین ہے کہ اے ایمان والو، سود سے بچ جاؤ، سود مت کھاؤ۔ سود اگر کھاتے رہو گے، سود سے بچو گے نہیں، تو فرمایا پھر میں رب تمہارے خلاف خود اعلان جنگ کروں گا، باز آ جاؤ اس سے، یہ مت کھانا، اس طرف مت جانا۔ یہ وہاں کا مفہوم ہے۔ اور وہاں ایک آیت کا مفہوم یہ بھی ہے، ایک جملے کا، کہ تم یہ یقین کرو، سود سے بچو، تجارت کی طرف آؤ، کاروبار کی طرف آؤ۔ فرمایا میں رب خود بڑی برکتوں والا ہوں، میں رب برکتوں والا ہوں۔ جب تم سود سے بچ کر کاروبار کی طرف آؤ گے تو میں تمہارے کاروبار میں برکت پیدا فرماؤں گا۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک،
ساری کائنات کی بادشاہ جس کے دست قدرت کے اندر ہے، فرمایا وہی برکتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی دعوتیں دی ہیں ہمیں، اور فرمایا کہ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ سود بالکل کاروبار ہی ہے، تجارت ہی کی طرح وہ سود کو بھی قرار دے رہا ہے، فرمایا جس نے سود کو کاروبار کی طرح کہا ان کو میں سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا فرما دوں گا۔ سود ہرگز کاروبار کی طرح نہیں ہے، تجارت کی طرح نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ارشاد باری تعالیٰ ان آیات میں ہے کہ میں رب فرما رہا ہوں کہ میں نے تجارت کو، خرید و فروخت کو جائز رکھا ہے اور سود کو میں نے حرام قرار دے دیا ہوا ہے، لہٰذا بچ جاؤ اس سے۔ اب ذرا ان مفاہیم کے بعد آگے تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں، اور سود کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہوتا ہے بڑھوتری، اضافہ۔ ابتدائے دنیا کا جو پہلا دور تھا، ہمارے اسلام سے بھی پہلا، ایک تہذیب گزری ہے، اس کو کہا جاتا ہے سمیری تہذیب۔ یہ سمیری تہذیب کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی کوئی 2000 سال قبل ملتا ہے، اور 2000 سال قبل کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی کوئی تقریباً 200 سال پہلے کا زمانہ، اتنا پرانا یہ سمیری تہذیب کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نا سویلائزیشنز، مختلف تہذیبیں، تو اس میں یہ سمیری تہذیب ملتی ہے۔ چند سال قبل یہ جو بابل شہر ہے، یہاں کی قدیم کھدائی کی گئی قدیم آثار کی، تو وہاں سے نا پرانی کچھ تختیاں ملی تھیں، پرانی تختیاں، پرانے لکھے ہوئے مخطوطے، تو ان تختیوں میں یہ ذکر ملا تھا کہ اس سمیری تہذیب کے اندر اس دور کے جو مندر تھے یا اس دور کی عبادت گاہیں، وہاں کے مندروں کے ذریعے سے یہ سود کا کاروبار عام کیا گیا تھا، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں جیسے یہ مساجد کے اندر ہم نے رکھے ہوتے ہیں گلے، تو مندروں کے باہر بھی پڑے ہوتے ہیں، تو پرانے دور میں اس وقت مندروں کے پجاری، یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ باہر گلے رکھنے والے، لیکن اس دور کے حساب سے جو بھی تھا، وہاں بڑی رقم مندروں کے اندر جمع ہوتی تھی، اور وہ رقم، جمع شدہ جو رقم تھی، وہ پھر وہاں کے متولیان چند لوگ مل کر اپنا قبضہ جما کر وہ والی رقم وہ دیا کرتے تھے زراعت کرنے والوں کو، کسانوں کو، کاروبار کرنے والوں کو قرضے پر، اور ان قرضے پر رقم دینے کے بعد طے یہ ہوتا تھا کہ تم ہماری اصل رقم بھی ہمیں واپس کرو گے، اور اس پر 25 سے 30% اضافی رقم وہ تم ہمیں واپس کرو گے۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے دیے ہیں تو 100 روپے بھی واپس کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمیں 30 روپے مزید اضافی ہمیں جمع کروانے ہیں۔ تو یہ اس دور میں ایک سود کا طریقہ جو ان مخطوطوں میں ملا، یہ رائج تھا۔ پھر وقت چلتا رہا، بابل کی انہی قدیم آثار کی جو ملی ہیں تختیاں، ان میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 575 سال قبل یہودیوں کے اندر یہ وہی والا جو طریقہ سمیری تہذیب کے اندر رائج تھا، وہ پھر یہودیوں کے اندر منتقل ہوا۔ جب تورات کے احکام کو بدلا جا رہا تھا تو انٹرنیشنل لیول پر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی حلقہ کے اندر اس سود کو رائج کیا گیا، اور انہوں نے تورات کے احکام کو بدل کر یہ جو سودی سسٹم تھا اس کو اپنے مذہب کی کتابوں کے اندر لکھنا شروع کر دیا کہ بھائی اس طریقے کے بغیر اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس انداز سے چلو۔ یہ پرانا طریقہ ہے سود کا، اور یہ جو 575 سال میں قبل کی بات کر رہا ہوں، قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس وقت آ کر جو سکہ رائج کیا گیا وہ یہ سکہ تھا انگوٹھی۔
جیسے ہمارے ہاں یہ ٹھیفے بنے ہوتے ہیں نا جی 1 روپے 2 روپے کے، اس وقت یہ انگوٹھی سکہ رائج ہوا تھا، یہ سونے کی انگوٹھی بطور سکہ چلا کرتی تھی، اور اس کو دے کر اس کے بدلے یہ ادھار دے کر قرض کے طور پر یہ سکہ دے کر اس کے بدلے میں پھر آئندہ وقت معین کر کے مہینہ 2 مہینے 1 سال اضافی سونا بھی لیا جاتا تھا یا اضافی سکے لیے جاتے، اضافی انگوٹھیاں آپ کہہ لیں، اضافی انگوٹھیاں واپس لی جاتی تھی، سونا دے کر سونے کے بدلے میں اضافی سکے دے کر سکے کے بدلے میں اضافی سکے وہ واپس لیے جاتے تھے، جس کو آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 روپیہ دے کر اس کے بدلے میں 2 روپے لینا، 10 روپیے دے کر اس کے بدلے میں 10 روپے لینا۔ یہ میں پرانے تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انداز جو سود کا رائج کیا گیا یہ ان لوگوں کی طرف سے پہلے نمبر پر جن کا کوئی دین تھا ہی نہیں، سمیری تہذیب کے لوگ، وہ بالکل نہ کسی نبی کے ماننے والے نہ شریعت کے ماننے والے، انہوں نے اپنے آپ ہی یہ طریقہ رائج کر لیا، اور ان کی بڑھتی ہوئی جو معیشت تھی اوپر ابھرتی ہوئی، اس نے پھر یہودیوں پر بھی اثر ڈالا، اور یہودیوں نے پھر اپنے مذہب کے اندر اس کو شامل کر کے نظام کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا، پھر نظام چلتا گیا، بگڑتا گیا، پھر زمانہ جاہلیت آیا، اور ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ کی آمد سے پہلے مکہ پاک کے اندر وہ چونکہ لوگ جاتے تھے کاروبار کے لیے، دور دراز سفر کرتے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا انداز کیا ہے، وہاں کے لوگوں کا انداز کیا ہے، ادھر کے لوگوں کا انداز کیا ہے، تو وہاں کے طریقے پھر ان لوگوں نے مکہ پاک کے اندر رائج کیے، اور یہ جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک تو یہاں نازل ہوا ہے، یہ طریقے ادھر سے لے آ کر یہاں انہوں نے رائج کیے، اور انداز یہی اپنایا کہ یہاں یہ کچھ رقم کسی نہ کسی کو ادھار دیتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر ربا نسیہ، ایسا سود جس کے اندر ادھار پایا جائے، ادھار رقم دینی، 1 سال مثال کے طور پر طے پانا کہ اگلے سال تم نے ہمیں یہ رقم واپس کرنی ہے، اگر اس ڈیٹ پر یہ رقم واپس نہ کر سکے تو مزید تم لوگوں نے ہمیں 10 روپے دینے ہوں گے اصل رقم کے ساتھ، اگر نہ دے سکے تو پھر تمہارے لیے ہم نیا معاہدہ بنائیں گے۔ یہ ان کے ہاں رائج ہوا۔ جب سال گزر جانا، بندے نے رقم نہ دے سکنی، تو پھر اس نے کیا کرنا، کہنا کہ تیری اس میعاد کے اندر، وقت مقررہ کے اندر میں 1 سال مزید اضافہ کر رہا ہوں، تو اب یہ مزید 1 سال وقت لے، لیکن اب تو نے مجھے جہاں پہلے 100 کی بجائے 110 دینے تھے، اب تو نے مجھے 110 کی بجائے 120 روپے دینے ہوں گے، یا دوسرا طریقہ 100 کی بجائے 210 روپے دینے ہوں گے، پوری اصل رقم جتنی رقم اوپر بڑھا دی جاتی تھی۔ یہ مکہ پاک کے اندر جو لوگوں نے رائج کیا، اور انہی کا طریقہ پھر یہاں سے چلتا چلتا وہ مختلف مکہ کے گرد و نواح کے جو چھوٹے چھوٹے آبادیاں تھیں جن کو دیہات کہا جاتا ہے، قریہ کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی یہ طریقہ رائج ہو گیا۔ یہ سود بڑے پیمانے پر ان ایریوں کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ جب ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ پر اللہ پاک نے یہ احکام نازل فرمائے۔ کافر مسلمان ہو رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اب تمہارے لیے میرا یہ حکم ہے کہ سود نہ کھانا، سود کی طرف مت جانا، سود کی طرف جاؤ گے تو میں تمہارے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہوں، اگر سود کی طرف بڑھو گے تو سود کا گناہ دنیا کے اندر تو ملنا ہی ملنا ہے، آخرت کے اندر جو اس کا گناہ ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ اس طریقے کی تھوڑی سی تاریخ بنا کر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ سودی سسٹم یہ کوئی ہمارا رائج کردہ بھی نہیں ہے، یہ پیچھے سے ادھر سے آیا، اور مسلمانوں کے اندر پھر آج جو ایک دوبارہ سے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً 99% تک چھا چکا ہوا ہے سودی سسٹم، یہ سارے کا سارا اسلام کے منافی، اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس یہ سارا سسٹم ہے، جس سے بچنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اب اس کے جو نقصان ہے، سود کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ ذرا ہم غور سے دیکھیں نا جی، تو میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں چند وہ نقصان جو ہماری دنیاوی زندگی پر اثر رکھتے ہیں۔
سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ بندے کی روزی کے اندر برکت اور رحمت اور سکون ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی سودی کاروبار کرنے والے بندے کو راضی نہیں دیکھیں گے، وہ بڑے پیسے کما رہا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ روتا بھی پھرتا ہوگا، اس کی کوشش ہوگی اور آئے اور آئے اور آئے، اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، جیسے وہ ہوتے ہیں نا کیڑے پڑ جائیں تو بھوک لگتی ہے، روٹی کھانے والے کیڑے، اور یہ سود کھانے والے کیڑے پیٹ میں پڑ جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں ادھر سے بھی لے لوں، ادھر سے بھی لے لوں، ادھر سے بھی لے لوں، کسی طرح سے بس میرا مال بڑھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا ایک اس کا نقصان ہے، جس کی بنیاد پر اس کی راتوں کا چین، دل کا سکون سب خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سودی سسٹم کی وجہ سے چوری، ڈاکے یہ عام ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، کیونکہ جس بندے کو قرض دیا گیا ہوگا جب وہ دینے کی طاقت نہیں رکھے گا اور اگلا بندہ معاف بھی نہیں کر رہا تو پھر ہوگا یہی کہ وہ بندہ کہیں نہ کہیں آتے جاتے ہوئے یا کہیں نہ کہیں چوری اور ڈاکہ ڈال کے اپنے قرض کو اتارنے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے معاشرہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک بڑا نقصان جو سود کی وجہ سے ہوتا ہے، سود کی وجہ سے، یہ میں حدیث طیبات سنانے کی بجائے ان کے اندر سے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سود کی وجہ سے متعدد کئی قسم کی بیماریاں، امراض وہ ایسی جنم لیتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، جن کا عام طور پر لوگوں کو علاج ہی نہیں ملتا۔ یہ سود کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بندے مبتلا ہوتے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جناب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بیماری کیا لگ گئی ہے۔ بیماری کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی بیماری اندر سود کی بڑی ہوئی ہے۔ اگر سود اندر نہ ہوتا تو پھر اس طرح کی بیماریاں بھی کوئی نہیں آنی تھی۔ پہلے دور کے لوگوں کو جا کر دیکھیں، وہ سکون کی زندگی گزارا کرتے تھے کیونکہ وہ سود سے بچتے تھے، اور جب سے سود نے آ کر اپنے پنجے گاڑ لیے تو ہمارے معاشرے کو بیماریوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا بندے کو بیماریاں کون کون سی لگ رہی ہیں، اور ایسے نام سامنے آ رہے ہیں جو نام کبھی ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے سنے بھی نہ ہوں گے۔ تو متعدد امراض، اب جو کرونا شرونا اور اب نئی سے نئی بیماریاں لگ رہی ہیں، ان کی وجہ سود ہے، سارا سودی نظام۔ ہمیں اس طرف سوچنے پر دھیان ہی نہیں دلایا جاتا ہوا، تو وہ اس کی وجہ سے آئی، اس کی وجہ سے آئی، اس کی وجہ سے آئی، اس کی وجہ سے نہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ حرام کاروبار کی وجہ سے ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہ ہوں گی، وہ تمہارے اندر پھیلا دی جائیں گی۔ پھر حقیقت میں سود کی وجہ سے مال بڑھ نہیں رہا ہوتا، بلکہ سود کی وجہ سے مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ عقل مند آدمی، سمجھ والا آدمی، جس کی تھوڑی بہت بھی عقل کام کرتی، وہ کبھی بھی اپنے مال کو کمی کی طرف نہیں لے کر جائے گا، گھٹائے گا نہیں، بلکہ وہ کہے گا میرا مال بڑھنا چاہیے۔ اور سود کی وجہ سے مال کبھی بھی بڑھتا نہیں ہے، سود کی وجہ سے مال کم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم جو ابھی میں نے شروع میں کہی، احل اللہ البیع وحرم الربا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ پاک کا جو فرمان ہے، فرمایا جہاں بھی سود آئے گا وہاں کی معیشت برباد ہو جائے گی، وہاں کی معیشت برباد ہے۔ 16ویں پارے کے اندر ایک آیت آتی جس کا یہاں ایک نقصان اس آگے ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر، میری یاد، میرے فرمان سے منہ موڑ لیا، اللہ پاک فرماتا ہے ان کی معیشت سب سے پہلے نمبر پر برباد ہوگی، ان کی معیشت برباد ہوگی، ان کی زندگی برباد، معیشت برباد۔ اور اب ہماری معیشت کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ میرے سے شاید زیادہ ہی خبروں سے واقف ہوں گے اور ملکی حالات سے واقف ہوں گے۔ اس وقت ہمارا ملک وہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈیفالٹ ہونے کے بالکل دھیان میں پہنچ چکا ہوا ہے، اور آج یہ پتہ نہیں کل رات کی خبر ہے 35 روپے پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا۔ وہ جو ہم سے ملک جدا ہوئے تھے، بنگلہ دیش جیسے، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ انڈیا جیسے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کی خبریں سنا رہے ہیں، 150 روپے آٹا، 200 روپے آٹا، اور وہ بلوچستان اور ایریوں کے اندر وہ چوکر جو ہم کھلاتے ہیں ان جانوروں کو، بھینسوں کو،
وہ چوکر وہاں بندے آٹا ان کا گوندھ کر وہ کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ نعمتیں، سب سے زیادہ اللہ پاک کی طرف سے معدنیات وہ ہمارے ملک کے اندر رکھی گئی ہوئی ہیں، ارد گرد کے قریب قریب کے ایریوں کو سمجھتے ہوئے، لیکن ہم لوگوں نے اللہ پاک کے نظام کو نہیں سمجھا، سود کے پیچھے پڑ گئے۔ 1950 سے 2 سال بعد جب ملک بنا تھا، اس سے 2 سال بعد پہلا قرضہ لیا گیا تھا امریکہ سے، اور تب سے لے کر اب تک 73 سال تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر، جہاں سود آئے گا میں مٹا دوں گا، جہاں سود آئے گا ان کی معیشت برباد ہو جائے گی۔ تو جو قوم 75-73 سال سے سود کے اندر مبتلا کر دی گئی ہو، کیا سمجھتے ہیں وہاں ترقی ہوگی؟ جہاں اتنا بڑا معیشت کے نظام کو قرآن پاک کے ساتھ مقابلے میں آ کر چیلنج کیا جا رہا ہو، ہمارا کیا خیال ہے کہ وہاں ہم سکون سے رہ سکیں گے؟ اور ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ بھی ہے، کہیں نہ کہیں لازمی طور پر ہمارا ہاتھ ہے، کیونکہ جہاں ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو ہم یہ ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے ووٹ نہیں ڈال رہے ہوتے، ہم پورے آگے جماعت کو، ایک پارٹی کو، پورے ایک بندے کو اپنی طرف سے اجازت دے رہے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف سے ہو کہ میں اپنا ووٹ اس کو دے رہا ہوں۔ ووٹ کا اصل مقصد ہوتا ہے بیعت، جو پرانے دور میں کی جاتی تھی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، لو جی میرے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیعت ہی تو نہیں کی تھی، اپنا ووٹ ہی تو نہیں دیا تھا یزید کو، اگر وہ ووٹ دے دیتے، بیعت دے دیتے تو سارا نظام ہی خراب تھا۔ آپ نے اسی کے لیے یہ سارا مقابلہ کیا اور اپنی جان تک دے دی، لیکن جو نظام اسلام کے خلاف سسٹم تھا اس کی حمایت نہیں کی۔ اور یہ سارا کا سارا جو میں نے آخری پوائنٹ ذکر کیا، معیشت کی بربادی کا سبب وہ حقیقت میں سود بن رہا ہے۔ پھر ایک ایک بڑا جو اس میں ہے نقصان، نسل تباہ ہو جاتی میرے پیارے بھائیوں، نسل تباہ، آنے والی جو نسل ہے ہماری وہ برباد ہو جاتی ہے۔ پتہ کیوں؟ جہاں حرام ہوتا ہے نا، جہاں بھی حرام ہوگا، بچے بیٹھے ہیں آپ، یا میں تھوڑے سے لفظ بڑے بڑے بولوں گا موٹے کر کے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش ان کو کیجیے گا۔ جہاں حرام ہوگا وہاں سب سے پہلے نمبر پر حیا ختم ہوگی۔ جہاں سود آئے گا وہاں سے حیا ختم، جب حیا ختم تو ماں بہن کا احترام ختم، محارم جو محرم رشتے ہیں ان کا احترام ختم۔ یہ بڑا میں نے لفظ بول دیا، اب اس کو سمجھیے کہ نسل برباد کیسے ہوتی ہے اور نسل کتنے گھنونے بدکاری جیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اس سود کی وجہ سے، کیونکہ وہ حرام اندر جا رہا ہے، اندر سے حیا ختم ہو رہی ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے گی بے شرمی آئے گی، اور بے شرم بندہ جو ہے اس کے سامنے ماں کیا، بہن کیا، پڑوسی کیا، پڑوسن کیا، گوانڈی کیا، کوئی کسی قسم کا رشتہ دار، کوئی کسی قسم کا تعلق، کوئی رستے میں آتے جاتے ہوا کوئی بندہ، کوئی خاتون اس کی بدنگاہی سے، اس کے برے خیالات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا زمانہ پیچھے چلے جائیں، ہمارے ہی سسٹم میں جو یہ بڑے بڑے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے کتنے پاکیزہ رشتے ہوا کرتے تھے، کتنے رشتوں کا خیال کیا جایا کرتا تھا، کس حد تک حیا ہوتی تھی دلوں کے اندر کہ اکیلی خاتون اگر رستے میں آ رہی ہے تو بندہ دور سے آتا ہوا دور سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتا تھا، اور آس پاس پڑوسیوں کا خیال ہم ایسے کرتے تھے جیسے اپنی ماں کا خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ نظام آگے بڑھا تو اب پڑوسی محفوظ نہیں رہ گئے۔ ایک گلی کے اندر سے نکلتا ہوا آپ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے گا، جب آپ کی میری بہن گھر سے نکلتی ہے، بیٹی گھر سے نکلتی ہے، تو ہمارے دل پر چھریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں بیٹی باہر جا رہی ہے، واپس آئے گی تو اس کا حال کیا ہو چکا ہوگا۔ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک بڑا نقصان ہے اس سود کا کہ سود کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ رائج کیا ہے وہ اس طرح کے معاملات میں ہم سے بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں علماء، بزرگان دین، پیران نظام اور مسلمانوں کے اندر جو وہ ایمانی تڑپ ہے اس کی وجہ سے بڑی حد تک کنٹرول کہیں نہ کہیں پایا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کی پرواہ نہیں کرتے ان کا نظام اس معاملے میں بہت آگے جا چکا ہوا ہے۔
ان کو تو اگر آپ میں سے کوئی بھائی بہر سے یا کوئی تھوڑا تعلق رکھتا ہوگا تو ان کو علم میں ہوگا کہ وہاں تو باپ کا نام تک نہیں لکھتے، وہاں ماں کا نام لکھا جاتا ہے شناختی کارڈوں کے اندر۔ ان چیزوں کا نقصان ہے میرے پیارے بھائی یہ سود کے اندر۔ پھر ایک مسئلہ اب اس میں جو نقصان کے حوالے سے ہے، یہ دنیاوی نقصان تھے بندے کی زندگی کے مالی حوالے سے، اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ کہ بندے کا دین بھی آہستہ آہستہ برباد ہو جاتا ہے۔ 1991 کی دہائی میں 1991 میں جو ہماری علماء کی کونسل بنی ہوئی ہے حکومتی لیول پر، اس نے حکومت کو یہ پورا فتویٰ تیار کر کے دیا تھا کہ حکومت اس چیز کی پابند ہے کہ وہ قرآن پاک کے احکام کو اپنائے، اور سود کے متعلق انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سود حرام ہے، اس سے بچے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے وہ علماء والا جو فتویٰ تھا اسی ہی کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لکھ کر دے رہے تھے قرآن و حدیث کہ بھی قرآن پاک میں سود سے منع ہے، قرآن پاک میں سود سے منع ہے، اس سے بچے، اپنے نظام میں ملک کے نظام کو نکالیں اس سے۔ لیکن انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر کہ اب جناب سود کے بغیر چارہ نہیں ہے، لہٰذا یہ جو فتویٰ ان کی طرف سے آیا اس کو روک لیا جائے اور ہمیں اپنے چند معاملات طے کر لینے دیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیے، ملک مشکل میں ہے لہٰذا چلنے دیں۔ اور اس واقعے کو بھی 91 سے اب تک 32-33 سال ہو چکے ہوئے، اور ابھی شاید آپ بھائیوں کے علم میں ہو چند سال قبل 4-5 سال یا 3 سال قبل یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے عدالتوں کے اندر یہ چیلنج کیا گیا تھا اور ریکویسٹ کی گئی تھی علماء کے سامنے کہ علماء ہاتھ ہولا رکھیں، برائے مہربانی ہمیں سود کی اجازت دیں کیونکہ سود کے بغیر نظام نہیں چل رہا۔ اگر آپ بھائیوں کسی کے علم میں ہو تو یہ باقاعدہ بیان ہوئے تھے حکومتی بندوں کی طرف سے جاری، جس پر علماء نے سخت ایکشن لیا، الحمدللہ پھر اس کو قانونی حیثیت ملنے سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ دین کی بربادی میرے پیارے بھائیوں سود کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، اور جو آخرت کا معاملہ ہے وہ بہت حد تک بگڑ جاتا ہے، آخرت برباد ہو ہی جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ یہ چند میں نے چیزیں بڑی بڑی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس میں اب آخر کی طرف بالکل میں موضوع کو لے جاؤں گا اور چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں میرے پیارے بھائیوں۔ ایک انہوں نے مجھے بیچ میں موضوع دیا تھا کہ تھوڑا سا بیمہ کے متعلق ذکر کریں۔ بیمہ میں 3 طرح کی اقسام ہیں۔ ایک بیمہ کو کہا جاتا ہے زندگی کا بیمہ، جس کو لائف انشورنس کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو تأمین الحیات کہتے ہیں، اپنی زندگی کا بیمہ کروانا، لائف انشورنس۔ اس میں ہوتا یہ ہے، اچھا اس میں پہلے یہ سمجھیے گا کہ یہ لائف انشورنس یا بیمہ یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے، یہ بھی باہر ملکوں سے ہی تیار کردہ آیا ہے، اور یہ بیمہ کا جو سسٹم ہے اس کا بھی پرانا تعلق وہ زمانہ جاہلیت سے اور قبل مسیح سے بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طرح کے کام تب سے کیا کرتے تھے، کیونکہ سود تب بھی رائج ہو چکا ہوا تھا۔ وہی طریقے آہستہ آہستہ پھیلائے گئے، اور بیمہ کے اندر یہ ہوا، یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں لائف انشورنس کا، اس میں ہوتا یہ ہے، اگر کسی بھائی نے، مجھے علم نہیں آپ بھائیوں کے جو نظام زندگی ہے آپ جانتے ہوں گے، اگر کسی بھائی کا اس بارے مطالعہ ہوگا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چند سالوں کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے وہ ہم پالیسی خریدتے ہیں۔ اس میں طے ہوتا ہے کہ میں 50,000 کا مثال کے طور پر بیمہ کروا رہا ہوں، یہ میں زندگی کا بیمہ کا عرض کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر اتنے عرصہ کے اندر مثال 20 سال کے اندر اگر اس بندے کو نقصان ہوتا ہے، کوئی بازو کا یا کسی 2 اعضاء میں سے ایک عضو کا، یا ڈیتھ ہو جاتی ہے، حادثاتی کو موت واقع ہوتی ہے، تو پھر کمپنی وہ خاص رقم جتنی اس نے جمع کروانی ہوتی ہے 20 سالوں میں، اتنی رقم وہ اس کو دے دیتی ہے، یہ پہلے طے پا جاتا ہے۔ مثلا اگر 20,000 کا کروائیں تو 20 سالوں میں اس کی طرف سے جانے تھے 4 لاکھ روپے، اگر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2 قسطوں کے بعد ہی،
ابھی اس نے 40,000 کروایا ہے، موت ہو گئی، حادثاتی موت، ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی مسئلہ بن گیا، آگ لگ گئی بندے کو، کوئی واقعہ ہوا، تو وہ پھر 4 لاکھ روپے اس کو دے دیں گے، اس کی فیملی کو دے دیں گے، اور باقی جو کاروبار جو وغیرہ وغیرہ وہ سارا وہاں کا وہاں ٹھپ ہو جائے گا۔ اب یہ پہلے دن ہی جب لکھ لیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو ہم یہ کریں گے، اس کی طرف سے گئے ہوں گے 20,000 40,000 روپے، اور اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے مل رہے ہوں گے ورثاء کو 4 لاکھ روپے، اور وہ بھی طے شدہ رقم۔ تو یہ جو اس کی طرف سے گیا وہ قرض ہے، اور اس کے بدلے میں جو اس کو مل رہا ہے وہ اضافی، وہ طے شدہ شرائط کے مطابق وہ سارے کا سارا سود کے اندر آئے گا۔ یہ پہلی قسم ہے بیمہ انشورنس کی، جس کو ہم لائف انشورنس کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بیمہ کروایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اشیاء کا، گاڑی کا بیمہ کہہ لیں، یا مکان کا کہہ لیں، یا یہ جو جہاز ہوتے ہیں ان کا کہہ لیں، یہ مختلف چیزوں کا اشیاء کا بیمہ۔ یہ جو اشیاء کا بیمہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے نا بندے نے دینا ہوتا ہے منتھلی یا سالانہ، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ رقم دینی ہوتی، اس کو نام دیتے ہیں یہ پریمیم کا، پریمیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کی گاڑی ہے، آپ اپنی گاڑی کا انشورنس کرواتے ہیں، اس کے کروانے کا مطلب مقصد یہ ہوگا کہ اگر کہیں میری گاڑی کو نقصان ہو جاتا ہے تو میری ساری گاڑی کا نقصان وہ کمپنی اٹھائے گی۔ کمپنی کہتی ٹھیک ہے جی ہم ذمہ دار ہیں، انشورنس کرواؤ اس گاڑی کی، اور تو نے ہمیں ہر سال مثال کے طور پر 50,000 روپے جمع کروانے ہیں، اگر کہیں بھی یہ معاملہ بن گیا تیری گاڑی کا، تیری ساری گاڑی کی رقم ہم تجھے دے دیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بندہ کرواتا رہتا ہے، کرواتا رہتا ہے، کرواتا رہتا ہے، 10 سال کا لیا تھا انشورنس یا 20 سال کا، جتنے کا بھی، اتنا وقت گزر گیا، گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا، گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہاں سے واپس اس کو بالکل 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں بھئی ہم نے اتنی دیر تیری ذمہ داری اٹھائی رکھی نا، نہیں تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تو ٹھیک ہے، جتنا تیرا پیسہ آیا سارا کا سارا ہمارے پاس، 1 روپیہ واپس نہیں ملے گا۔ اور اس طرح اگر اس کی گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کی طرف سے گئی ہوں گی 2 قسطیں 3 قسطیں، 1.5 لاکھ روپے اس نے دیا، گاڑی تھی 10 لاکھ کی، گاڑی کو کچھ ہو گیا، اس نے جا کے واقعی اپنا پروف دیا کہ میری گاڑی کو مسئلہ بن گیا جی دیجئے میرا اس کا، تو وہ 10 لاکھ روپے اس کو دیں گے گاڑی کے۔ اب اس نے دیا ہوا ہے اپنی طرف سے 1.5 لاکھ، واپس کتنا مل رہا ہے 10 لاکھ۔ یا اگر پہلی والی صورت میں اس نے 20 سال یا 10 سال قسطیں دی ہوئی ہیں، گاڑی کو نقصان ہی نہیں ہوا، تو سارے کا سارا پیسہ ہی گیا۔ اس طرح کی صورتحال کو قرآن عظیم اور حدیث طیبات کی صورت میں کہا جاتا ہے قمار، جس کو جوا کہتے ہیں۔ جوا یہ سٹا ہے کہ اگر لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو انہاں دی لگ گئی تو پھر انہاں دی، یہ لگ گئی تو پھر ایندی، یہ جوا ہے، اور جوا بھی آپ سارے بھائی جانتے ہیں اسلام کے اندر حرام قرار دیا۔ یہ دوسری قسم ہے جو بالکل ناجائز اور بیمہ کے اندر، انشورنس کے اندر۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تأمین المسئلہ، جو تھرڈ پرسن کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے تاوان، جس کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی بھائی نے جاتے جاتے گاڑی کسی دوسرے بھائی کی گاڑی میں ٹھوک دی اور اس کی گاڑی کا نقصان ہوا، اس نے آپ پر دعویٰ کیا کہ بھئی میری گاڑی کا اتنا نقصان ہو گیا ہے تو لہٰذا اس کا نقصان پورا کرو، تو آپ نے اپنے طور پر یہ بیمہ پالیسی لی ہوئی ہوگی کہ اگر کوئی میرے اوپر تاوان ڈالتا ہے تو میرا تاوان میں بھرنے کی بجائے تمہاری کمپنی بھرے گی۔ تو کمپنی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھریں گے، لیکن تم ہمیں یہ ہم سے یہ 3rd پرسن والی جو بیمہ پالیسی یہ لے لو، تم ہر سال ہمیں 20,000 روپے 40,000 روپے جمع کرواتے رہنا، اگر کسی موڑ پر تیرا کسی سے کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کا جتنا بھی تاوان ہوگا وہ دینے کی بجائے ہم تیری جگہ دے دیں گے۔ تو یہ بندہ پھر ہر سال ان کو کچھ نہ کچھ رقم جمع کرواتا رہتا ہے، اور جب یہ رقم جمع کرواتا ہے تو اس کے اندر سیم وہ پہلے والی صورت، اگر اس کا کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے اس پر تاوان ڈال دیا تو پھر تو یہ کمپنی سے رابطہ کرے گا، اور اس کی طرف سے اگر گئی ہوئی ہیں 2-4 قسطیں تو جتنا بھی تاوان ہوگا وہ سارا وہ دے دیں گے، تو یہ بھی وہی جوئے والی صورت۔ اور اگر نہ ہوا اس کا ایکسیڈنٹ کسی کے ساتھ
تو پھر جتنی اس نے رقم دی ہوگی وہ ساری کی ساری وہ کمپنی خود رکھ لے گی اور اس بندے کو وہاں سے کوئی روپیہ 1 ٹکا بھی واپس نہیں ملے گا۔ یہ ساری جوئے کی صورت ہے۔ یہ 3 بڑی قسمیں بیمہ کے اندر، زندگی کا بیمہ، اپنی ذاتی اشیاء کا بیمہ، اور یہ تاوان کی صورت میں 3rd پرسن کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا بیمہ، یہ تقریباً رائج اس کے اندر نا آگے ذیلی شاخیں کافی ساری ہیں، لیکن یہ میں نے مین آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور یہ تینوں کے اندر، پہلے کے اندر واضح سود اور دوسری دونوں کے اندر واضح طور پر قمار اور جوا اور سٹہ بازی ہونے کی وجہ سے ان کو علماء کرام نے منع فرمایا ہوا ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ اس بیمہ کے توڑ کے لیے، کیونکہ بیمہ میں کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ کروا بھی رہے ہیں، اور ہر بندے کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں کا علم ہوتا ہے جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، اور لوگ اکثر جا کے لے لیتے ہیں بیمہ پالیسیاں۔ تو علماء نے پھر سر جوڑا، انہوں نے کہا یہ ہم ایسا کریں، اپنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی ایسا جائز طریقہ رائج کریں کہ جس میں بھائیوں کا فائدہ بھی ہو جائے، ان کے کاروبار کے اندر بھی، ان کی اشیاء کے اندر بھی، ان کی ذاتی جان کے اندر بھی، ان سے کوئی ہیلپ ہو، کسی کو نقصان ہو تو وہ نقصان کی تلافی کی جائے، لیکن ہو اسلامی اصولوں کے مطابق، تاکہ اس کے اندر یہ سود اور جوا وغیرہ کے جتنے بھی نظام ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو پھر علماء نے باہر ممالک میں پہلے سر جوڑا، پھر وہاں سے چلتا چلتا ملک پاکستان کے اندر آیا، جس کا انہوں نے نام رکھا تکافل۔ کیا نام رکھا جی؟ تکافل۔ تکافل کا مطلب ہوتا ہے کفالت کرنا، کفالت کرنا۔ اور یہ تکافل کا جو طریقہ کار ہے، اس میں انتہائی زبردست ایک شک تیار کی گئی، انتہائی زبردست، جو اس سارے نظام کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیتی ہے۔ اس شک کو سمجھیے گا، جو عام طور پر بندہ سمجھتا نہیں نا جی، وہ پھر تکافل اور بیمہ میں فرق نہیں کر پاتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تکافل اور بیمہ ایک جیسے ہی ہیں، بس ٹھیک ہے یہ سارے ہی ہیں، ہی ہیں، بس ادھر کان پکڑو تو کان ادھر پکڑو۔ اگلے دن ایک بندے نے 7 منٹ کا میسج بھیجا، 1 منٹ کی اس نے بات کی شروع میں، باقی 6 منٹ اس نے سود کے حرام ہونے پر بات کی۔ تو میں نے واپس اس کو بھائی کو جواب دیا، میں نے کہا پیارے بھائی، سود کے حرام ہونے میں کس کو شک ہے؟ آپ مسئلہ اس پر اٹھائیں کہ یہ جو تکافل پر میں بات کر رہا ہوں، کیا یہ تکافل اور بیمہ سیم ایک ہی صورت ہے؟ تو پھر تو تکافل پر آپ سود کا حکم لگاؤ، لیکن اگر یہ ایک جیسے نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سود مت کہیں۔ جب میں نے اس کے سامنے ساری چیزیں رکھی تو وہ کہتا اچھا اس چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ مجھے فلاں بندے نے ایسے گائیڈ کیا تھا۔ یہ بنیادی پوائنٹ سمجھیے گا، میرے پاس صرف 7 منٹ باقی ہے جی۔ یہ بنیادی پوائنٹ سمجھیے گا میرے پیارے بھائیو، اس میں تکافل کے حوالے سے۔ تکافل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو تکافل ہے نا، داؤد فیملی تکافل، اس کے ہیڈ ہیں مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب۔ اس کا جو ان کے انڈر چل رہا ہے، اس کے ہیڈ مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو میرا خیال ہے آپ سارے بھائی جانتے ہوں، یہ بچے شاید نہ واقف ہوں۔ ان کے ساتھ مفتی سید صابر صاحب ہیں، سید سراج صاحب ہیں۔ مفتی صابر صاحب جو ہیں وہ پچھلے سال یہاں ہمارے مدرسے میں بھی آئے تھے، رمضان شریف کے مہینہ میں اعتکاف کے دوران انہوں نے آ کر ایک بڑا لیکچر بھی دیا تھا۔ ہماری کوئی 2-3 گھنٹوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی ان کے گھر میں، میری اور صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کی، تو بڑی ڈسکس ہوئی وہاں تکافل کے حوالے سے۔ یہ بنیادی پوائنٹ ذرا سمجھیے گا میرے پیارے، تکافل میں یہ ہوتا ہے، باتیں اس کی سہ ساری ہیں، آگے طریقہ کار کافی سارا ہے، میں بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ نظام سود سے نکل آتا ہے۔ پہلے نمبر پر تکافل کے اندر یہ لازم قرار دیا گیا کہ جتنی بھی رقم اکٹھی ہوگی، وہ کوئی بھی رقم کسی بندے کی بھی کسی آگے دوسرے بندے کو بطور قرض نہیں دی جائے گی۔ جب بھی بطور قرض رقم دی جاتی ہے تو عام طور پر بینکوں کے ذریعے یا جہاں بھی قرض جاتا ہے تو قرض کے بدلے میں جب اضافی رقم آتی تو سود بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ جب بھی تکافل کے اندر کوئی بندہ ہم سے پالیسی لے کر اپنی رقم جمع کرواتا ہے تو وہ والا پیسہ ہرگز کسی کو آگے قرض پر نہیں دیں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرے نمبر پر پھر اس کو لگانا کہاں پر ہے؟ اگر قرض پر نہیں دینا تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا، آمدنی کہاں سے ہوگی؟ جیسے ان کو آمدنیاں ملتی ہیں، اضافی پیسے ان کے پاس آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے قرض پر دینے کے ہم ان کی مارکیٹیں خریدیں، ہم بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کو خرید کر
ان کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کر کے ان سے اپنا جو حلال ذریعہ ہے آمدنی ہے اس کو اپنا کر اپنے دوستوں کے اندر شریک کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی 7-8 کمپنیوں کا تعین کیا ہوا ہے جہاں یہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا اہم پوائنٹ، جتنی بھی رقم وہاں سے آتی ہے، ادھر سے جاتی ہے قسط 20,000 کی یا ادھر سے منافع آ رہا ہوتا ہے، اس میں سے مثال کے طور پر 1 روپیہ 1% ہر بندے نے اپنی رضامندی سے رکھا ہوا ہے کہ وہ وقف کرے گا، وقف کر دے گا۔ انہوں نے ایک وقف فنڈ علیحدہ بنا لیا، اس ساری کمپنی پالیسی کے اندر ایک وقف فنڈ علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ اب جب آپ کا 1 روپیہ آئے گا، اس بھائی کا 1 روپیہ، اس کا 1 روپیہ، اس کا 1 روپیہ، 1 روپیہ کی مراد 1% ہے۔ اگر 1000 روپے آمدنی ہے تو اس میں سے 1% کتنا بنے گا جی؟ 10 روپے، 100 نہیں 10 روپے، تو وہ لا کر جناب ڈال دیں گے وقف فنڈ کے اندر۔ اب ہزاروں لوگوں نے پالیسی لی ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں نے لی ہوتی ہے، اور جب 10-10 روپے ملتے ہیں تو وہ رقم بن جاتی ہے کافی ساری۔ اب ساروں نے یہ کیا کہ اگر ہمارے ان ممبروں میں سے کسی بھائی کو کوئی حادثہ لاحق ہوگا، جانی طور پر، مالی طور پر اس کے اعضاء میں سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو ہم اس وقف فنڈ میں سے اس بھائی کی مدد کریں گے۔ اس کو ہم اپنی اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں تعاون کرنا، جس کو اخوت بھی کہا جاتا ہے، بھائی چارہ کے طور پر دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو وہ جو کاروبار چل رہا ہے وہ کاروبار کا سسٹم علیحدہ چلتا رہے گا، یہ وقف فنڈ یہ علیحدہ پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی حادثہ لاحق ہوگا تو یہاں سے رقم اٹھا کے اس بھائی کی ہیلپ کی جائے گی، اس کے گھر والوں کی جائے گی۔ جو اس کا کاروبار ہے، جدھر بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس کو ہرگز ذرہ برابر بھی چھیڑا نہیں جائے گا۔ اگر یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، میں اس کو سادہ الفاظ میں مزید آسان کروں تو مثال کے طور پر ایک بندے نے پالیسی لی تھی 30,000 کی، وقت معین پایا 20 سال، اب اس نے 20 سالوں کے اندر رقم دینی ہے 6 لاکھ، سال کے بعد 20 سالوں میں 6 لاکھ جائیں گے، تو اس میں سے کافی سارا حصہ جو ہے نا وقف فنڈ کے اندر چلا جائے گا اس کی رضامندی سے۔ کاروبار میں جب جائے گا، کاروبار علیحدہ چلتا رہے گا، وقف فنڈ والا حصہ علیحدہ۔ اللہ نہ کرے اگر اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں سے 6 لاکھ روپے اٹھا کر اس کی فیملی کو دے دیے جائیں گے۔ اس کا کاروبار کا منافع جدھر ہے وہ ویسے چلے گا۔ پھر وہ پوچھیں گے اس کی فیملی سے بھی تم میں سے کوئی بعد والا اس کی فیملی کا ممبر اس کاروبار کو آگے بڑھانا چاہتے ہو یا یہاں روکنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کہ پھر اس کی جگہ آپ قسط تم دیتے جاؤ، کاروبار تمہارا چلتا رہے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے روکنا ہے، تو قسط جتنی بھی وہاں تک جا چکی ہوں گی اس کا سارا حساب کریں گے، منافع زیادہ ہوا کم ہوا جہاں بھی صورتحال ہوگی سارے کا سارا پیسہ اس کا اٹھا کر یہ علیحدہ سے کاروبار والا حصے والا فنڈ یہ پیسہ یہ اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا فرق آیا کہ وہاں بیمہ کے اندر یہ علیحدہ سے وقف فنڈ والا کوئی سسٹم نہیں تھا، اور انہوں نے وقف فنڈ والا سسٹم علیحدہ بنا کر اس سارے سسٹم کو جدا کر دیا۔ اور وقف فنڈ یہ ہمارے اسلام کے اندر شروع سے راج ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ المائدہ کی جو آیات ہیں 2 نمبر آیت، اس کے اندر آپ پڑھیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2، اس کے اندر یہ سارے کا ذکر ملتا ہے۔ ترمذی شریف، مسلم شریف کی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک تیسرا فرق جو یہاں پر بیان ہوا یہ وقف فنڈ سے ہٹ کر، یہ جو تکافل کا سسٹم ہے اس کے اندر جو کمپنی ہوتی ہے نا، یہ کمپنی مثلاً آگے تکافل کی کمپنی ہے، اس کی حیثیت ہے اس میں صرف اور صرف وکیل کی۔ وہ مینیجر کے طور پر کام کرتی ہے، وہ خود اپنے ساتھ شریک کر کے خود اپنے کاروبار میں بندے کے پیسے کو نہیں لے کر جاتی، اس کا کام صرف اور صرف وکیل کا ہے۔ جیسے مثلاً آپ کسی بھائی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی یہ میرا اتنا پیسہ لو اور چل کر اس سے کاروبار کرو، جو منافع آئے وہ مجھے آپ نے پہنچانا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں جب تیرے کاروبار کروں گا
تو مجھے اس کے کچھ نہ کچھ تو رقم دو، میرا معاوضہ دو، میں نے محنت کرنی ہے۔ تو آپ کہتے ہو چلو ٹھیک ہے، جتنا منافع آئے گا نا اس منافع کے پیش نظر میں 2% تجھے بھی دے دوں گا، 2% تو رکھ لینا، باقی جتنا منافع ہوگا مجھے دے دینا۔ تو کمپنی کی اس میں حیثیت صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ وکیل کے طور پر جو ایک نیا نام ہم دے لیں تو وہ ہماری طرف سے اس سارے سسٹم کے اندر منیجر کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے، جو اپنی خدمت کا معاوضہ لے لیتی ہے، لیکن ہرگز اپنی اصل رقم جو ہے اس کے ہماری اصل رقم اس کے اندر سے بالکل اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہ بھی چونکہ طے پا جاتا ہے کہ جو ہمارا منافع آئے گا اس میں سے 2% تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے بڑے 3 فرق آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہیں کہ بیمہ اور تکافل، ان کے اندر بڑے یہ 3 فرق میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیے۔ میرا خیال ہے کہ سمجھنے کے لیے کافی اتنی بات ہوگی، وقت اب چونکہ میرا ہو چکا ہے، باتیں بھی کافی ساری ہیں اس میں ڈیٹیل میں، سود کا اور سودی نظام کا کافی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب آخری بات ایک لمحے کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ اگر کسی بھائی نے انشورنس کروایا ہوا ہو، اسٹیٹ لائف یا لائف انشورنس جس کو کہتے ہیں، تو اس سے جتنی جلدی کوشش ہو سکے وہاں سے نکلیں۔ الحمدللہ ہمارے بابا جان سرکار نے جس طریقے سے تربیت فرمائی، آپ کے واضح بیانات سن کر جب ہم آگے سناتے ہیں تو بڑے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ انشورنس، اسٹیٹ لائف انشورنس، بیمہ وغیرہ سے نکل رہے ہیں اور بڑے نکل چکے ہوئے ہیں۔ اور کئی بھائیوں نے مجھے اپنی زبانی یہ بیان دیا ہے کہ الحمدللہ جب سے ہم اس سسٹم سے باہر آئے ہیں نا، اللہ پاک کا ایسا فضل ہو گیا، پیسے تھوڑے آ رہے ہیں لیکن ہمارے اس پیسے کے اندر برکت بہت پڑ گئی ہوئی ہے، برکت بڑی آ گئی ہے۔ وہ تھوڑے پیسے کے اندر گھر کا نظام بھی چل رہا ہے، سکون ہے، ٹینشن ختم ہو گئی ہے، ورنہ ہر وقت پریشانی ہوتی تھی کہ پیسہ 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 پیسہ۔ اور وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا، اس بربادی سے بچنے کے لیے حلال کی طرف آئیں گے تو اللہ پاک بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ چند بھائیوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی نہیں بڑی 2 قسمیں ہیں، ایک ربا النسیہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اور ایک ہے ربا الفضل۔ ان کی تفصیلی احکام ہے۔ ربا النسیہ ادھار والی ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے پرانے دور میں کیا، زمانہ جاہلیت میں جو طریقہ رائج تھا۔ ربا الفضل جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مقدار اور جنس کی چیزوں کے ساتھ، مثلا سونے کے بدلے سونا برابر لے سکتے ہیں، مقدار برابر، جنس بھی چونکہ ایک ہے تو برابر تو لینا دینا جائز ہوگا اور کمی بیشی اس میں حرام ہو جائے گی۔ پیسے کے بدلے پیسہ، تعداد 10 روپے کی برابر تو لے دے سکتے ہیں لیکن کمی بیشی اس میں ناجائز ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قدر مع الجنس، مقدار چاہے وزن میں، چاہے پیمائش میں، چاہے تعداد میں۔ جیسے انڈے ہیں، یہ تعداد میں لیے جاتے ہیں، یہ انڈے وزن میں نہیں ہوتے، اور انڈے نہ ہی پیمائش میں ہوتے ہیں کہ جناب لائن بنا کر میں 6-7 فٹ کے انڈے دے دو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو انڈے اگر 12 انڈے لے رہے ہیں اور تو انڈے کے بدلے میں انڈا جب کسی سے تبادلہ ہوگا تو اتنے ہی ہونے چاہیے۔ ایسے ہی یہ کپڑا ہے تو کپڑا پیمائش میں ہے تو اس کا میٹر ماپے جائیں گے، پیمائش کے بدلے پیمائش برابر جنس کی جنس کے ساتھ۔ اگر جنس تبدیل ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گندم کے بدلے اگر کوئی بندہ جو لیتا ہے تو بالکل جائز ہے کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی۔ اگر تلوں کے بدلے، تل جو ہوتے ہیں چھوٹے نانوں پر لگتے ہیں، تلوں کے بدلے کوئی بندہ چنے لے رہا ہے کہ مجھ سے 1 کلو تل لے لو اور 1 کلو تلوں کی بجائے 2 کلو چنے دے دو، بالکل جائز ہے۔ کیوں کہ یہاں جنس تبدیل ہو گئی ہے، جنس ایک نہیں رہی، تل کے بدلے چنے جا رہے ہیں، چنے کے بدلے تل آ جا رہے ہیں۔ اگر تلوں کے بدلے تل ہی ہوں تو پھر برابر لازمی ہے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہوگی۔ نمک کے بدلے نمک بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اگر نمک دے کر مرچیں لے رہے ہیں تو چونکہ جنس تبدیل ہو گئی لہٰذا اب لینا دینا کمی بیشی کے ساتھ جائز ہوگا۔ کلو نمک دے کر 2 کلو مرچیں لیتے ہیں
تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جنس تبدیل ہے، کر لو سودا، جائز ہے۔ لیکن اگر مرچوں کے بدلے میں مرچیں لینی ہیں تو مرچیں جو ہیں وہ جتنی دے رہے ہیں 1 کلو اتنی ہی لینی ہوگی، کمی بیشی اس میں جائز نہیں ہوگی۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، ہمارے نا پنڈوں کے اندر یا گھروں میں ایک طریقہ رائج ہے، آٹا دے کر نا خواتین آٹا لیتی ہیں، کبھی ہو کسی بھائی کے ہاں تو وہ آٹا دیتی ہیں ایسے کر کے نا، کولا برابر کر کے، کہتے ہیں برتن ایسے برابر ہو گیا ٹوپ پہ، ایسے کر کے برابر کر کے نا یہ آٹا لے لو، کہتی ہیں جب میرا آٹا پیس کے آئے گا نا تو اس کے بدلے میں تمہیں آٹا دے دوں گی۔ یہ ایسے کر کے دینا اور پھر ویسے واپس اتنا کر کے لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ سمجھیے گا اس مسئلے کو۔ کیوں کہ یہ جو ایسے کر کے دے رہے ہیں یا وہ اندازہ تن کہ اس میں 2 کلو کا وزن ہے یا آدھے کلو کا وزن ہے تو اندازہ تن اتنا ہے، اندازہ تن اتنا واپس لے لیں گے، یہ جب جنس کا تبادلہ جنس سے کریں گے تو اس میں اندازہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ اس ٹوپے سمیت اس آٹے کی کریں، وزن کریں، تولیں، اس کو کہیں کہ جب میں نے اس کو تولا ہے، یہ ٹوپا ہے، یہ کولا ہے، یہ برتن ہے، یہ دیچکی ہے، اس کے اندر یہ 1 کلو آٹا ہے، یہ 1 کلو اس برتن کے اندر میں تمہیں دے رہی ہوں، جب میرا آٹا آئے گا تو میں تمہیں یہ واپس کر دوں گی، تو پھر وہی برتن اور اتنا ہی وزن کر کے اس کو واپس کیا جائے۔ یہ پرانے دور میں جس نے کر لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ معافی دے، پتہ نہیں تھا، میں نے بھی دیکھا اپنے گاؤں کے اندر اس طرح کے ہو جاتے تھے، تو ان سے بہرحال بچنا چاہیے۔ یہ چونکہ جنس کے بدلے جنس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو لہٰذا جب جنس کے بدلے جنس ہے تو پھر برابر ہونا چاہیے۔ چلیں اب اس طرف آ جائیے، یہ سود کی میں نے جو قسمیں، شاید اس میں کوئی سوال آ جائے، جو بندہ دے رہا ہے کوئی بھی چیز اور واپس لینے کا اس کا کوئی ذہن نہیں ہے، دے دیا، اگلے بندے نے اس سے اضافی چاہے واپس کر دیا، جب واپس کیا اور یہ اضافی پھر لے بھی لیتا ہے تو یہ حقیقت میں ان کی طرف سے قرض والا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے واپس دینے کی نیت سے دیا ہی نہیں تھا، اس نے بطور ہدیہ، بطور تبرع، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں تبرع، بطور ہدیہ اس نے دیا تھا کہ جناب یہ میری طرف سے، تمہارے گھر میں آٹا نہیں ہے تو یہ دو ٹوپے آٹا میری طرف سے تم کھانا بناؤ، اپنا موجیں کرو۔ اس نے کہا چلیں بڑی مہربانی جناب۔ جب اس کا آٹا پیس کے آیا تو اس نے کہا کہ تو نے میری چونکہ مدد کی تھی 2 ٹوپے دے کر، لہٰذا اب میں تمہیں مدد دینے لگی ہوں 3 ٹوپے واپس کر کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے واپس لینے کی نیت سے نہیں دیا، بطور قرض نہیں دیا تھا، تو اس طریقے سے کوئی حرج نہیں، چونکہ اس میں شرط نہیں طے ہوئی، یہ جائز ہے۔ سود خور کے گھر کمیٹی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے، سودی معاملات سے بچنا چاہیے۔ زمانہ رسالت میں جب سود ختم ہو گیا تو پھر کب شروع ہوا؟ یہ حقیقت میں سود ختم ہوا تھا صرف اور صرف ہمارے علمی حلقہ کے اندر، سود مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے۔ یہ جو ہے نا زمانہ رسالت میں جب سود ختم ہو گیا، یہ سود ختم ہوا تھا خلفائے راشدین کے دور میں، ہمارے اسلام کے دور میں جو ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کے اندر سود ابتدائی طور پر ختم ہوا ہے۔ پھر کب شروع ہوا؟ جب سے نظام خلافت ٹوٹا ہے تب سے لوگوں نے اپنی من مانیاں شروع کر دیں اور یہ نقصان ہو گیا۔ میری 16 سات ہو چکی ہے، کیا کروں انشورنس کی؟ اچھا، یہ کسی بھائی نے انشورنس کیا ہوا ہے، 16 سات دے چکے ہیں، اب کہتے ہیں کیا کروں؟ 16 سات والے کو تو واپس بھی دے دیتے ہیں وہ، اب ان کو یہ کرنا چاہیے، یہ ویسے 5 اقساط اگر دے چکے ہو نا تو پھر یہ واپس کر دیتے ہیں، کرنا یہ چاہیے کہ یہ وہاں سے اپنی قسطیں واپس لیں، اگر وہ کٹوتی کرتے ہیں تو تھوڑا بہت نقصان اگر آتا ہے تو برداشت کر لیں، چونکہ سود سے نکلنے کے لیے نقصان اگر ظاہری برداشت کرنا پڑے تو کریں، اور اگر وہ کچھ اضافی رقم بھی دے دیتے ہیں، میرا خیال ہے دیں گے نہیں، لیکن اگر دے دیتے ہیں تو پھر اپنی اصلی رقم اپنے پاس رکھیں جو دی ہوئی ہے، اور جو اضافی رقم وہ دیتے ہیں وہ بغیر ثواب کی نیت کے، میرے جملے پر غور کیجیے گا جی، بغیر ثواب کی نیت کے، چونکہ حرام مال کے اوپر، حرام پیسے پر ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، حرام پر ثواب کی نیت کریں گے تو وہ حرام در حرام، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے
جو اضافی رقم ہوگی اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، بغیر ثواب کی نیت کے۔ ایک چیز کی ٹوٹل قیمت 65,000، جس کی ماہانہ قسط تقریباً 6,000 بنتی ہے، جس پر کمپنی ایک قسط اضافی لیتے ہیں، پھر ٹوٹل رقم 72,000 ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطوں پر جو کاروبار کرتے ہیں، یہ شاید اس بارے بھائی نے سوال کیا ہے، تو میں نے نا ابھی بات کرتے کرتے ایک چیز بیچ میں ذکر کی ہے کہ یہ جو قسطوں والا کاروبار ہے، اس میں پیسے کے بدلے ہم وہاں سے پیسہ نہیں لے رہے ہوتے، یہ بھائی میرے یاد رکھیے گا، جنس کے بدلے ہم جنس نہیں لے رہے ہوتے۔ ادھر سے ہم موٹر سائیکل لے رہے ہیں، ادھر سے پیسے دے رہے ہیں، ادھر سے کوئی مشین لے رہے ہیں، ادھر سے پیسے دے رہے ہیں، چونکہ جنس تبدیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نقد لینی ہے تو اس کی قیمت یہ ہے، اگر ادھار کرنی ہے تو پھر اس کی قیمت یہ ہے، لیکن تم پھر اگر ادھار میں ہو تو پھر اتنے اتنے پیسے کر کے ہمیں اتنے دینے ہوں گے، تو وہاں چیز کے بدلے میں اضافی پیسہ جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جنس بدلنے کی وجہ سے یہ قسطوں والا کاروبار جائز ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایک چیز لکھا گیا لفظ، اس چیز سے میرا مطلب مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ قسطوں والے کاروبار کی طرف یہ بھائی کا اشارہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ہاں، اس میں ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے قسطوں والے کاروبار میں، مثلا قسط طے پائی، جیسے یہاں لکھا ہے 6,000 روپے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم ٹائم پر 6,000 روپے جمع نہ کروا سکے تو پھر 6 کی بجائے تم سے وہی والی 6 والی ہی قسط ہم 6,500 لیں گے۔ غور کیجیے گا، وہ 6,000 ایک مہینے کے بعد دینا اس بندے کے ذمہ لازم ہے، یہ ایسے جیسے قرض ہے میرے اوپر۔ اور اگلا بندہ کہتا ہے کہ اگر 6,000 نہ وقت پر جمع کروائے تو 6 کی بجائے 6.5 دینے ہوں گے، تو یہ والا حصہ اتنی شک، یہ سودی شک ہے، یہ سود ہے۔ یہ بالکل وہی ربا نسیہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، زمانہ جاہلیت میں لوگ پیسے دیتے تھے اور ٹائم پر نہ دینے کی وجہ سے وہ اوپر رقم بڑھا دیتے تھے۔ اس شک کی بجائے ان کو کرنا یہ چاہیے، میں اکثر جو میرے پاس وہاں لوگ آتے ہیں، ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ شک رکھنے کی بجائے، اضافی پیسے لینے کی بجائے، کرنا یہ چاہیے قسطوں والوں کو کہ یہ کہیں کہ جب قسط ایک 6,000 کی ہے، اگر تم نے 6,000 ٹائم پر نہ کروائے جمع، پھر 5 دنوں کے اندر اندر اگلی قسط بھی ساتھ ملا کے ہم تجھ سے ڈبل 12,000 روپے لیں گے، اگلی قسط بھی۔ اور جب اگلی قسط کا وقت آئے تو اس پر بالکل اس کو ریلیکس دے دے کہ بھائی چونکہ اگلی قسط تجھ سے ہم نے پہلے ہی وصول کر لی ہوئی ہے، تو بجائے 500 روپے داخل کر کے حرام کمانے کے، وہ 6,000 پورا اوپر ڈال لیں اس کے، اور جائز رکھتے ہوئے پوری ایک قسط پہلے اس سے وصول کر لیں۔ اگلے بندے کو خوف بھی رہے گا، یار اگر میں نے یہ قسط جمع نہ کروائی 6,000 تو مجھے ڈبل قسط جمع کروانی پڑ جائے گی، تو وہ پھر جلدی کوشش کر کے اپنی قسط جمع کروانے کی کوشش کرے گا، اور بندہ اس طرح کاروبار پھر حرام کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ کہ یہ بندوں نے میری یہ شرط مان کر نا جی اس کو اپنا بھی لیا تھا، لیکن کئی نہیں مانتے، لیکن پھر ان کو ہم ان کی طرف بندوں کو ریفر بھی نہیں کرتے، ان سے کہتے ہیں بچ کے رہنا، کیونکہ یہ ایک شک انہوں نے حرام کی ڈالی ہوئی ہے بیچ میں۔ مشین کی قیمت میں یہ شروع سے ہی، رات کو ایک مسئلہ آیا میرے پاس کہ انہوں نے نا 2 طرح کی جدا جدا اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ مثلا یہاں ایک طرف لگائی ہوئی ہے مشینیں کہ یہ جناب ہم نے نقد بھیجنی ہے، اور نقد لو گے تو یہ والی اشیاء ہیں، اور ان کی قیمت مثال کے طور پر 5,000 روپے ہے۔ اگر ادھار لینی ہے تو پھر یہ چیزیں پڑی ہیں ساری، یہ لے لو، اور ان مشینوں کی قیمت جو ہے وہ 5,000 نہیں ہے بلکہ ان کی قیمت 8,000 ہے۔ میں نے کہا یہ تو تم نے سب سے آسان مسئلہ حل کیا ہوا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چیزیں جدا جدا کر دی ہیں، نقد لینی تو یہ لے جاؤ، ادھار لینی تو یہ لے جاؤ، مال ایک طرح کا ہے لیکن قیمت اس کی اضافی ہے، اس کی قیمت کم ہے، یہ اور آسانی والا مسئلہ بن جائے گا۔ اصل رقم سے زائد رقم دے کر کوئی چیز لینا، یہ وہی مسئلہ میرے ہو گیا یہ۔ اچھا آگے کہ نئے نوٹ جو مزید پیسے دے کر لیے جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ نئے نوٹ بینکوں کے یا آگے پیچھے، یہ اس میں نا 2 مسئلے ذرا جدا جدا سمجھیے گا سارے بھائی۔ نئے نوٹ اگر آپ جا کر لیتے ہیں ڈائریکٹ بینک سے، اور بینک والا آپ کو دیتا ہے 1,000 کی کاپی 1,010 روپے میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔
سود ہے، جن سے ایک ہے۔ اگر کوئی یہاں کا دکان والا آدمی وہ گیا بینک، وہاں سے اس نے یا کسی بینک والے دوست کے ذریعے سے اس نے پوری جائز طریقے سے 1000 کی کاپی 1000 ہی میں منگوائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں سے یہ بندہ دے دے گا 1000 والی کاپی، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا یار 1000 کی کاپی مجھے چاہیے نئے نوٹوں کی، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے وہ بندہ بھیجا تھا یا میں خود گیا تھا، میرا وقت صرف ہوا تھا، میں نے اتنا ٹائم لگایا ہے، تو میں وہ آنے جانے کا اپنا خرچہ جو تیرا بچے گا، تو اگر جاتا تو تجھے پڑتا، اگر میں کر کے آیا ہوں تو میں اپنا خرچہ بیچ میں ڈالتا ہوں، بھائی یہ میری مزدوری 10 روپے کی تو نکالو پہلے۔ تو وہ اپنی جو ایک محنت ہے اس کا معاوضہ لیتے ہوئے 1000 والی کاپی 1000 کے بدلے 1000 روپے لے لے، اور اس سے اضافی 10 روپے 20 روپے 30 روپے کہے کہ میں اپنی محنت کا معاوضہ لے رہا ہوں، جو میں نے اتنا وقت دیا ہے یہ اس کے بدلے میں دو۔ تو اس طریقے سے یہ نئے نوٹوں کا جو کام ہے وہ کرنا جائز ہوگا۔ اور ڈائریکٹ چونکہ بینک والا بندہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ پابند ہے اس چیز کا کہ بھائی 1000 کے بدلے 1000 تم نے دینا ہے، اگر وہ اضافی رقم لے گا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگی۔ قسطوں پر کوئی چیز لی، یہ والا مسئلہ ہو گیا جی۔ دکان کا سودا سمجھے پیسے نہ سمجھے، جی سمجھ نہیں ہو سکتی؟ کیسے؟ مثلاً اس کاپی کو آپ پیسے نہ سمجھیں، دکان کا سودا سمجھیں، جیسے تسبیح ہم دے رہے ہیں دکان پہ تو اس کو بھی سمجھیں کہ ایک سودا ہے، چیز ہے دکان۔ ہاں تو اس میں بھی یہ والا نکل آئے گا، اپنا معاوضہ وہ رکھ سکتا ہے اوپر۔ نہیں لیکن وہ سودا نہیں نہ ہوگا، پیسوں کے بہتر یہ تو نیت ہے نا جو اس بندے کی، چیز تو نہیں ہے کوئی، وہ پیسے ہی لے رہے ہیں، پیسے ہی دینے ہیں۔ بہتر یہی ہے جو میں نے شک بیان کی نا جی، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ چونکہ عام طور پر اس کی نیت کس کو کیا معلوم ہے، اس لیے بچنا بہتر ہے اس سے جی۔ ایک بیوہ خاتون یا عام آدمی جس کے پاس رقم ہے لیکن کاروبار نہیں کر سکتے، رقم بینک میں جمع کروا کر ماہانہ منافع لے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لے سکتے۔ یہ جو سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یہ میں نے پہلے جو شکیں بیان کی ہیں سارا اس کے اندر یہ بیان ہو، بالکل نہیں لے سکتے۔ اگر کسی نے یہ بیوہ خاتون نے یا عام آدمی نے یہ پیسہ دے کر رقم لینی ہے تو اس کی ایک بہترین شک مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ داؤد فیملی تکافل کے اندر نکالی ہوئی ہے۔ وہاں وہ 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے تک کی، اس سے بھی زیادہ وہ چیزیں لے لیتے ہیں، اور ان چیزوں وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ اتنا پیسہ لے کر وہ آپ کے نام پر ایک دفتر بناتے ہیں، وہ دفتر پھر کرائے پر چڑھا دیتے ہیں۔ اس کرائے کی آمدنی جو ہوتی، کرایہ جو ہوتا ہے، اس میں سے 1% یا 2% وہ اپنی مزدوری کا رکھ کے باقی ساری رقم وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو بجائے بینکوں میں جمع کروانے کے یہ ایک شک نکلی ہوئی ہے، اور ان کا جو منافع ہوتا ہے نا وہ میرے خیال سے 2000 زیادہ ہے بنسبت یہ بینکوں کے، وہ زیادہ کرایہ چونکہ وہاں سے وصول ہوتا ہے، تو اس کی طرف جانا یہ میرے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ یہ عام آدمی بینکوں میں پیسہ رکھ کے رقم نہیں لے سکتے۔ بینکوں کے ذریعے جو گاڑی یا مکان لیا جاتا ہے اقساط کی صورت میں، کیا اس میں سود کا شبہ تو نہیں؟ اس میں بھی میرے پیارے بھائی 2 طریقے ہیں۔ بڑے سوال لکھے ہونے حضرت صاحب، میں سمجھا کہ 2-3 سوال ہوں گے۔ بینکوں سے جو گاڑی یا مکان لیتے ہیں اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ بینک نے گاڑی اپنی خریدی ہوئی ہے، بینک نے گاڑی پرچیز کی ہوئی ہے۔ اگر وہ بینک اپنی گاڑی آپ کو دیتا ہے تو وہ قسطوں والے معاملے میں بالکل جائز ہوگی، جس طرح میں نے ساری ڈیٹیل پہلے بتا دی ہے۔ لیکن اگر بینک کے پاس اپنی گاڑی کوئی نہیں، بینک یہ کہتا ہے کہ میں تجھے پیسے دیتا ہوں، تو جا کے گاڑی خرید لے اور مجھے پیسے اتنے واپس کرنے اضافی، تو وہ سود ہوگا، اس سے بچنا ہے۔ یہ بینکوں میں یہ مین 2 طریقے رائج ہیں اکثر۔ اس میں جو پہلا طریقہ ہے بینک اپنی گاڑی خریدے، وہ بہترین ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ کب تک عقیقہ رہتا ہے؟ کیا بلوغت کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں 7ویں دن، سنت، جس دن بچہ آج دن ہے اتوار، اگر آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کا 7واں دن ہوگا ہفتہ آنے والا، تو ہفتے والا دن 7واں دن ہے، تو 7ویں دن اگر عقیقہ کریں گے تو پوری سنت پر عمل ہے۔ لیکن اگر نہیں کر سکے تو پھر اس ہفتے والے دن کو یاد رکھیں، سال بعد 2 سالوں بعد 10 سال 20 سالوں کے بعد اسی ہفتے والے دن 7ویں دن ہی اگر کریں گے
تو یہ پورے 7ویں دن کا حساب رکھتے ہوئے سنت ادا ہو جائے گی۔ بارہ شریعت کے اندر یہ بڑا پیارا مسئلہ لکھا ہوا ہے 15ویں حصے کے اندر، قربانی کے ساتھ جہاں عقیقہ کا بیان ہے وہاں یہ 7ویں دن کا حساب لگا کے انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، بلوغت کے بعد بھی جو عقیقہ کرے گا اس کا ہو جائے گا جی۔ انشورنس کی حرمت کا پتہ بعد میں چلا، اب اس ملنے والی رقم کا کیا کریں؟ کیا خود پر یا کہیں اور خرچ کر سکتے ہیں، یا اس رقم سے اگر گاڑی یا مشین خرید کر نفع کمائیں تو کیا حکم ہے؟ یہ پہلے والا سوال میں نے ذکر کر دیا ہے، اور جو مشین خرید کر نفع کمائیں تو اس سے بچنا بہتر ہے، چونکہ وہ سودی پیسے کی مشین ہوگی تو اس کے ذریعے سے مزید آمدنی نہیں کمائی جا سکتی۔ اس جو رقم سود کی مد میں ملی ہے اسے، اس کا کیا کریں گے؟ وہ میں نے بیان کیا ہے، یہ بغیر ثواب کی نیت کے وہ کسی نہ کسی غریب کو دے دیں، کئی غریبوں کو دے دیں، اس میں ثواب کی نیت نہ رکھی جائے۔ کوئی بھائی اپنے کسی بھائی سے ناراض ہوں، وہ معافی بھی مانگتا پھر بھی وہ معاف نہ کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس سے معافی مانگ رہے ہیں نا اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر وہ معافی نہیں دیتا تو جس نے معافی مانگ لی ہے وہ اپنے ذمہ سے بری ہو گیا، جو معافی نہیں دے رہا وہ غلطی پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ معافی دے دے، چونکہ معاف کر دینا یہ رب کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ تو جو بندہ معافی والے پہلو کو اپنائے گا وہ یقیناً خود اپنے آپ کو معاشرے میں بڑا کرنے والا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کتنی مرتبہ معاف کریں، وہ بار بار تنگ کرتا ہے، وہ بار بار زیادتی کرتا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہوا تھا اس موقع پر کہ اتنی بار معاف کرو جتنی بار تم چاہتے ہو کہ تمہاری غلطی پر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، اور فرمایا تم یاد رکھو کہ تمہاری ناراضگی اور تمہاری پکڑ سے زیادہ سخت پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا معاف کر دینا چاہیے۔ جو نہیں معاف کرتے وہ غلط کرتے ہیں جی۔ سیونگ اکاؤنٹ بھی سود ہے، بالکل سود ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اور قومی بچت سکیم سے ملنے والے منافع کا کیا حکم ہے؟ قومی بچت سکیم، اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہوا ہے بیچ میں۔ اور حکومت اگر سود پر قرضے لیتی ہے تو عوام پر بھی سود کا گناہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر عوام پر گناہ نہیں ہوگا، عوام میں سے وہ بندہ جس نے حکومت کو اس طور پر اجازت دی ہوئی ہے انگوٹھے لگا کر کہ میں ان کے ساتھ ہوں، کرنے دیں ان کو، وہ اس میں گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ معاملات کیے ہوئے ہیں، فوری بری ذمہ ہو جائے کہ میں ان کے اس معاملے میں شریک نہیں ہوں، تو وہ الحمدللہ پھر اس کے گناہ میں شریک نہیں ہوگا۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو اسلامی بینک ہے وہ منافع دیتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ بڑے مفتیاں میری پہلے بات سنیں، بڑے مفتیاں کے نام فتوے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے اندر۔ دوسری بات ہے جو عام بینک میں کوئی قرضہ لیتا تھا یا کوئی اس میں منافع لیتا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے، ٹھیک ہے، میں اشارہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے خاندان میں سے، تو وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی بھی اسلامی بینک اوپر چاہے اس نے اسلامی نام لکھا ہو نا جی، کبھی بھی ان سے جا کر قرض نہ لیں، بلکہ پہلے جا کر ان کا طریقہ پوچھیں، شرائط معاملات سارے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ پوچھیں، وہ ان سے لے کر ڈاکومنٹ وغیرہ لے کر وہ آپ اپنے قریب کسی بھی عالم دین سے تصدیق کروائیں، صحیح مفتی سے جو اس شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جب تصدیق ہو تو پھر آپ لیں، ورنہ بچنا بہتر ہے، چونکہ اندر کے کھاتے میں معاملات کافی سارے ہوتے ہیں جی۔ سود کے معاشی معاشرتی نقصانات بھی بتا دیں۔ یہ ہو گیا جی، کسی مکان کی خریداری میں بیانہ دیا جاتا ہے، مقرر وقت مکان نہیں خریدا جاتا تو بیانہ ڈبل دیتا ہے، کیا ڈبل بیانہ واپس سود ہے؟ بالکل، یہ جو بیانہ دے کر واپس نہیں کرتے اور بیانہ کے اوپر ڈبل رقم وہ واپس وصول کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اور اس طرح کے کاروبار سے بھی بچنا لازمی طور پر اپنے آپ کو یہ لازم ہے، ورنہ وہ سودی معاملہ ہے۔ اس کے لیے میں ایک لفظ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں آخر میں، یہ سارے ہو گئے ہیں یہ تقریباً۔ اس کے لیے ایک لفظ میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک بے ہے اسلام کے اندر خرید و فروخت کا طریقہ، بے اقالہ اس کو کہتے ہیں، بے اقالہ، اقالہ الف کے ساتھ،
اقالہ اور آگے 2 نقطوں والا قاف. اقالہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی دی ہوئی بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لینا. بیچی ہوئی چیز، اپنی کہی ہوئی بات، اس کو واپس لے لینا. مثال کے طور پر جیسے یہ مکان والے بھائی کا سوال آیا کہ یار مکان لے لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، یہ میری طرف سے بیانہ رکھ لو، یہ 10,000 روپے. کل کو اس کا پروگرام چینج ہو گیا، یار میرا پروگرام چینج ہے میں نہیں لے. تو اگلے بندے کو چاہیے ٹھیک ہے یار تو 10,000 جو لیا تھا وہ میں تجھے واپس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے تم نہیں خریدنا تو کوئی بات نہیں، میں آگے کوئی اور گاہک دیکھ لوں گا. یہ ہے اقالہ، اپنی کہی ہوئی بات کو واپس لے لینا. ایسی کئی چیزیں. ہمارے پیارے محبوب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اقالہ کرنے کو پسند فرمایا، اقالہ کرنے کی ترغیب فرمائی، اور اقالہ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ آخرت کے ساتھ جوڑ کر آپ نے بیان فرمایا. یہ کئی دکانوں والے باہر لکھ دیتے ہیں خریدی ہوئی چیز بیچی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی، دکان سے باہر نکلو گے تو جناب بس تھوڑی چیز تھوڑی تو ساڈی کوئی نہیں، تھوڑا اس جانتے نہیں تسی کون. یہ غلط ہے. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سنو اے مسلمانوں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اقالہ کرو گے، اقالہ ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اقالہ فرمائے گا. کیا مطلب اللہ پاک اقالہ فرمائے گا؟ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے بندے اگر تو گناہ کر کے آئے گا تو میں تجھے یہ سزا دوں گا، اگر تو نے یہ گناہ کیا تو یہ سزا دوں گا، اگر تو نے یہ گناہ کیا تو یہ سزا دوں گا. یہ اللہ پاک کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں. اور جس بندے نے دنیا میں اقالہ کیا ہوگا کسی کے ساتھ، اپنی خرید و فروخت والی چیز کو واپس لیا ہوگا، تو اللہ پاک فرمائے گا اے بندے تو بندہ ہو کر اقالہ کر آیا، اگلے بندے کا فائدہ کیا، اس پر بوجھ نہیں بنا. اس بندے کا بھلا کرنے کی وجہ سے آج میں اپنی کہی ہوئی بات واپس لیتے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوں. یہ اقالہ کرنا چاہیے. اور چیز چینی شینی وغیرہ وغیرہ جب بیچ دیں تو واپس کوئی آئے کرنے کے لیے تو کر لینی چاہیے. کوئی بات نہیں، کوئی اور گاہک آ جائے گا جس کے نصیب میں ہوگی وہ لے جائے گا. لیکن اس کا فائدہ، چونکہ مومن کا ہر عمل وہ آخرت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو بندے کو مومن کو عمل کرتے ہوئے آخرت کو مد نظر لازمی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو صحیح طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح درست سمجھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. جس پر جی پی فنڈ اور پی ایل ایس اکاؤنٹ جو ہے اگر تنخواہیں آتی ہے اس میں سرکاری ملازم کی تنخواہیں آتی ہے اس میں، تو وہ پیسے اگر پڑے ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں تو وہ دسمبر میں جو ہے نا جو بھی پیسے ہوتے ہیں ان پہ پرافٹ لگا دیتے ہیں. آپ ان پیسوں کے پرافٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی پی فنڈ جو ہوتا ہے نا جی، اس میں اصل رقم آپ کی اپنی ہوتی ہے. انہوں نے آپ کی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ کاٹا ہوا ہوتا ہے، ہر مہینے کاٹتے ہیں. تو آپ اپنی اصل رقم رکھ سکتے ہیں اور اس پر جو اضافی دے رہے ہیں وہ اضافی رقم آپ نہیں رکھ سکتے. وہ میں نے پہلے جیسے ذکر کیا نا، بغیر ثواب کی نیت کے وہ کہیں نہ کہیں خرچ کرتے ہیں. اور آپ اس کو سرچ کیجئے گا، مختلف کمپنیوں نے اس فنڈ کے لیے باقاعدہ جب وہ فارم شروع میں فل کرواتے ہیں نا جی، تو اس فارم کے اندر یہ شک ہوتی ہے کہ آپ اس فنڈ جی پی فنڈ کے ساتھ اضافی رقم لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. عام بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ پھر بس نیچے سائن کر دیتے ہیں، اچھا جی چلو جی دستخط ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اوکے کیا ہوا ہے. وہ یہ آپشن دیتے ہیں، کئی، ہر کسی کی میں بات نہیں کر رہا، کئی اس طرح کا آپشن دیتے ہیں کہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں. تو وہاں شروع میں اگر بندے کو تھوڑی سمجھ ہو تو شروع میں کہہ دے کہ میں نے اضافی رقم نہیں لینی، جب مجھے دی جائے تو میرا اصل مال مجھے واپس کر دیا جائے. جی ہاں، وہ تو آپ کی اصل رقم آپ کو واپس ملتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے، سیونگ جائز نہیں ہے. یہاں پیچھے کسی بھائی نے پوچھا، ہاں پرائز بانڈ کوئی حرج نہیں ہے، پرائز بانڈ لے سکتے ہیں. اگر انعام لگ جاوے تو وہ رکھنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں وہ جو اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ قرآن اندازی ہے ایک طرح کی، کیونکہ اگر آپ کا پرائز بانڈ نہیں لگتا تو آپ کا پیسہ وہ جو باؤنڈ ہوتا ہے وہ واپس بک جاتا ہے، واپس کر لیتے ہیں وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے طریقے اس کے کافی سارے لوگوں نے نکال لیے ہیں، ان کی تفصیل میں گئے بغیر اصل جو پرائز بانڈ ہے وہ جائز ہے.